اسوہ حسنہ سید سلیمان ندوی کے 5ویں خطبے سے ماخوذ ہے، جس میں انہوں نے نہایت جامع اور وقیح انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی عالمگیریت اور جامعیت کو موضوع بنایا ہے۔ ہر مذہب کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، جس پر عمل ہی دین و دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد 2 احکامات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ سنت سے مراد ان احکامات کی تعبیر ہے جو وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنایا۔ اس طریقے کی پیروی ہی ایک مسلمان کو قرب الہی سے بہرمند کرتی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ افراد کی معاشرتی حیثیت میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہمیں اس دنیا میں بادشاہ بھی نظر آتے ہیں اور عوام بھی، حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی، تاجر بھی ہیں، سوداگر بھی اور امام و پیشوا بھی۔ مختلف حیثیتوں سے بخوبی عہدہ برآ ہونے کے لیے کسی عملی مجسمے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام نے ان تمام حیثیتوں کے عملی نمونوں کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دیا ہے، اور وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا اتباع دین و دنیا کے سنورنے کی دلیل ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے کے لیے شریعت نبوی میں رہنمائی موجود ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق عالمگیر اور جامع ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے جذبات و احساسات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس صورت میں بھی رہنمائی کرنے والی ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو انسان کو اخلاق فاضلہ کے حصول کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہی کا کرشمہ ہے، جس کی بنا پر صحابہ کرام نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے پیغام حق کو پھیلایا۔ انسان دنیا میں کسی بھی حالت میں ہو، خواہ کوئی دولت مند ہو یا کوئی غریب، حاکم ہو یا محکوم، استاد ہو یا شاگرد، کاروباری معاملات ہوں یا دینی معاملات، ہر معاملے کی عملی صورت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی میں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک ایسے سورج کی طرح ہے جو ذروں میں بھی روشنی بھر دیتا ہے اور پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ اسوہ حسنہ کو قرآن مجید کی تفسیر کہا جاتا ہے، جس کا اتباع دین و دنیا کی نجات کا وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی اور صاف کی جامعیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت در حقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔